بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج میں نے ایک دو مولویوں کو دیکھا، جو ایک مولوی تو مندر کے اندر گیا بیٹھا ہے اور ایک مولوی اپنے بڑے آبا و اجداد کو ملنے کے لیے گرو نانک کے قبر پر گیا بیٹھا ہے۔ تو مجھے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ یاد آ گئی۔ دیکھیں، منافق جو ہے نا، منافق دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک منافق عملی اور ایک منافق اعتقادی۔ تو میں جو بات کروں گا وہ منافق اعتقادی کی بات کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے مذمت فرمائی ہے وہ کافر اعتقادی کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ منافق کی جو علامات ہیں وہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، اور کیسے بیان فرمائی وہ ذرا سماعت کریں گے کہ جب تمہارے سامنے ہوگا تو کس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، لیکن حقیقت کے اندر اس کا دل اتنا گندا اور غلیظ ترین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ صرف مومن مسلمان سادے لوگوں کو وہ گمراہ کرے گا۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پہلی علامت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد بڑا آخرت کو یاد کرتے ہیں کہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور آخرت کے نام پر فکر آخرت کے جلسے بھی بڑے کرتے ہیں، پروگرام بھی بڑے کرتے ہیں۔ یہ ان کی جو ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، یخادعون اللہ والذین، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اپنی معصومیت والا چہرہ بنا کر، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ یہ کسی کو فریب نہیں دے رہا ہے، ان کو تو فریب دے لیں گے جو ان کے چنگل کے اندر آ جائیں گے، ان کے دام تزویر کے اندر آ جائیں گے، ان کو تو یہ فریب دے کر پھنسا لیں گے، لیکن جو مومن مسلمان حقیقت میں ہے اس کو یہ کبھی بھی نہیں پھنسا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے، مگر انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے، بجائے یہ کہ کم ہو یا اس کا علاج معالجہ ہو، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بدلہ ان کے جھوٹ کا ہے۔ جھوٹ بولتے تھے، ہم اللہ کو مانتی ہے، ہم رسول اللہ کو مانتی ہے، ہم فلاں کرتی ہے فلاں کرتی ہے، یہ سب جھوٹ۔ اللہ نے فرمایا حقیقت میں زمین میں فساد پھیلانے والے یہی لوگ ہیں۔ ایک پورے چک کے اندر کوئی بھی نہ ہونا ان مولویوں کا ہم مسلک، تو چک کے اندر امن رہے گا، سکون رہے گا۔ اگر ایک بھی پیدا ہو جائے تو پورے چک کا آرام حرام کر دے گا، سکون حرام کر دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ تو یہاں منافقین کی آپ نے چند علامات سماعت فرمائیں۔ اب آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منافق کیا مومنوں کا یار ہوتا ہے یا کافروں کا یار ہوتا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نظریہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل
کر کے مارے گا، اور جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہارے جی، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ جب ان سے کہا جائے نا نماز کے بعد ذکر کرنا چاہیے بخاری شریف فلاں، تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بدعت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں عجیب عجیب ان کے نظریات۔ آگے جو فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ من کل الوجوہ کافروں کے ساتھ ہیں اور نہ ہی من کل الوجوہ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ ویسے خوش کر رہے ہیں، کافروں کو بھی خوش کر دیتے ہیں اور مومنوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب انڈیا کے اندر جاتے ہیں تو اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا کر واجپئی کو خوش کر دیتے ہیں اور مودی کو خوش کر دیتے ہیں۔ جب ادھر آتے ہیں تو ادھر لوگوں کو کہ ہم تو مسلمانوں کے بہت بڑے سربراہ ہیں اور ہم تو کشمیر کی جو کمیٹی تھی امن کمیٹی اس کے چیئرمین رہ گئے، ادھر لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ کسی کے نہیں، صرف اپنے مفاد کی خاطر کرتے ہیں۔ جس چیز کے اندر ان کا اپنا ذاتی مفاد ہوگا اس چیز کو وہ ایکسیپٹ کریں گے اور لائک کریں گے اس چیز کو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، یعنی اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اب مومنوں کو حکم ہو رہا ہے، جو مومن مسلمان سنی ہیں ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ ان کافروں کے اندر یہ منافق بھی آ گئے۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ ہائے ہائے، آگے کیا فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہتے ہیں نا او جی سرکار چھڈو پرا، کلمہ تھا پڑھ دینے نا، اللہ اللہ تھا کر دینے، نمازاں تھا پڑھ دینے نا۔ اب اللہ کا حکم سماعت کریں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کر دینے ہو سکتا بچ کے ہی جان، کوئی پتہ نہیں جی کیڑا جنت دے وچ جاوے، ان کے بارے میں سماعت کرو۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ میں سب سے نیچے درجے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا، ان کا کوئی مددگار ہوگا ہی نہیں جس وقت وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اس لیے تو دنیا میں بیٹھ کر وہ مدد کا انکار کرتے ہیں۔ ادھر ایک جیلم کا پھرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور یہ بھی ادھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مومن ہے ان کا مددگار ہوگا، منافق اور کافر کا مددگار نہیں ہوگا، دوسری آیہ مبارکہ کے اندر۔ لیکن چونکہ وضاحت کا ٹائم نہیں ہمارے پاس، ہم نے مختصر عرض کرنا تھا۔ اب تین حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمائے منافق کے بارے میں۔ وہ تین حکم میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں، اور عرض کرنے کے بعد جو ہے انشاءاللہ العزیز پھر مکمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلا حکم فرمایا استغفر لہم، جو منافق ہو استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، 10 منٹ ہوتے 10 منٹ ہوتے، تم ان کے لیے معافی چاہو، استغفار کرو یا نہ کرو، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر تم 70 بار بھی ان سے معافی مانگو گے چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے۔ اللہ فاسقوں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ بھئی اللہ کو تو وہ مانتے ہیں، پیچھے میں عرض کر کے آیا ہوں سورہ بقرہ شریف کے اندر
کہ اللہ کو تو وہ مانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنیاد بنا کر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جو تجھے نہیں مانتا اس نے مجھے کیا ماننا ہے۔ اب اگلی آیات مبارکہ، پہلا حکم جو اللہ نے ارشاد فرمایا، دوسرا حکم سماعت فرمائیں۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا۔ ان میں سے کسی کی میت پڑھی ہو، جنازہ آ چکا ہو، تو اس میں سے کسی پر جنازہ تم نے نہیں پڑھنا۔ اگرچہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حکم تو عام ہے نا، کہ جس کے اندر یہ علامت پائی جائے گی اوپر سے کلمہ پڑھیں، دل کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کریں بلکہ بغض رکھیں اور عجیب عجیب گستاخانہ عقائد رکھیں، تو یہ ہر اس کے بارے میں جو یہ عقائد رکھتا ہے۔ آیہ مبارکہ فرمایا ان کے اوپر تم نے جنازہ نہیں پڑھنا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا حکم ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، بے شک اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے اور فسق ہی میں مر گئے۔ یہ تھا ان کا حکم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر میں آیہ مبارکہ عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد چونکہ ہم نے مختصر طور پر عرض کرنا تھا تو آیہ مبارکہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب ان کے بارے میں ایک علامت کھل کر، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری علامات ان کی بیان فرمائی کھل کر، لیکن آخر میں یہ میں عرض کرتا چلوں، فرمایا اے محبوب اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں نا، ادھر بیٹھ کر ہمیں کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، ان کے روزہ انور پر بھی جاتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں۔ یہ منافق صرف مومنوں کو پھنسانے کے لیے اپنے جال کے اندر، جو ان کے پاس منافقت کا جال ہے اس کو اندر پھنسانے کے لیے یہ چیزیں، یہ حربے استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، بار بار قسم اٹھا رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ ہائے ہائے، اور آگے بڑی عجیب سی چیز اللہ نے ان کی بیان فرمائی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم انہیں دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہو، اور اگر بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنیں، گویا کہ وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی، اتنی بنا بنا کر سنوار سنوار کر بات کو کرنا، جس طرح کہ وہ ملا ہے جو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی ویڈیو، یہ ویڈیو مکمل آپ سماعت کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیں گے اور جو ہے ہمیں دعائیں دیں گے۔ کیا بنا بنا کر بات کو سنوار سنوار کر، پھر ہمارے جو جاہل لوگ ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں، او جی ٹی وی تے آندا ہے، وہ ٹی وی پر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ منافق کی علامت ہے، بنا بنا کر سنوار سنوار کر بات کو میٹھی میٹھی بنا کر پیش کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، کیسا خطاب ہے۔ قرآن اللہ کا فرماتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہنا۔ اے محبوب اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب علامت اللہ نے ان کی بیان فرمائی، قمیض شلوار سر پر امامہ ایسے رکھیں گے گویا کہ وہ جو ہے ایمان کا ایک مجسمہ ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر کی یہ تصویر ہیں، لیکن حقیقت ان کی کیا ہے؟ فرمایا وہ دشمن ہے محبوب تمہارے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اور جب ان سے کہا جائے
आओ रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए मुआफ़ी चाहें, तो अपने सर घुमाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने तर्जुमा के अंदर फरमाते हैं सर घुमाते हैं। वरअयतहुम यसुद्दूना वहुम मुस्तकबिरून, और तुम इन्हें देखो कि गौर करते हुए मुंह फेर लेते हैं। और नहीं जी, जब जिंदा थे तो उधर जाना चाहिए था, जब फौत हो गए तो क्या फ़ायदा जाने का, बस अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह की बातें करो, अल्लाह के दीन की बातें करो। तो इस तरह की बकवास करेंगे। अब इन तमाम आया मुबारक को पेश करने के बाद अब आगे दोनों मौलवियों की वीडियो देखें और फिर फैसला करें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया था कि वयक़्तुलून अलैहिस्सलाम, फरमाया कि इस अहले इस्लाम को मुशरिक समझकर, काफिर समझकर कत्ल करेंगे। वयदऊन अहलुल औसान, और फरमाया कि काफिरों के साथ दोस्तियां रखेंगे, उनसे प्यार और मोहब्बत की पींगें कायम करेंगे और उनके पास आए जाएंगे। ये वीडियो देखें और फैसला करें। अल्लाह का कुरान भी बरहक है, मेरे नबी का फरमान भी बरहक है। फिर उस मेरा इंटरव्यू किया तो मैंने पूछा, मैं कहा उर्दू एक जैसो के अपनी बोली, मैं अपने उर्दू नहीं पहले अपनी बोली जैसा दुआ इंटरव्यू में उर्दू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਮਨ ਦੇ ਲੋਕ चलें जी। ये यहाँ पर हम आए हैं कल्लात में, हिंदुओं का इलाका है पूरा। इलाहात भी हमें नहीं पता भाई। जी जी महाराज है यहाँ। आ जाए जरा महाराष्ट्र से। आ जाओ। ये महाराज है, मौजूदा महाराज। महाराज महाराज की डेफिनेशन क्या है जी? सर मैं महाराज नहीं, मैं गोसाई। गोसाई क्या होता है? गोसाई हमारा लकब है यहाँ का। अच्छा, जो काली मंदिर के आदमी होंगे उनको काली मंदिर किसे कहते हैं पहले ये बताओ ना। हम तो नॉर्मल मंदिर का सुनते थे, काली तो पहली दफा सुना हमने। सर काली मंदिर ऐसे ना, ये काली माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर उनका नाम है। उनके कुछ करने प्लेट बिस्किट है ना ना बिस्कुट बस पानी। आप तक ये ना समझो ना कि आप चाय पीने हमें खुशी होगी ना, अब बड़ी दूर से आए हैं। जज़ाकल्लाह। भी चाय पिए थोड़ी देर। उठाए हेलो भाई, कराची आए हैं कभी आप? सर वैसे ना हो। अच्छा अच्छा। मुफ्ती साहब कराची में होते हैं, जामिअतुर रशीद में उस्ताद हैं। अच्छा हाँ, सोशल मीडिया पे हमारे बहुत बड़े बेहतरीन आलिम दीन हैं, मुफ्ती साहब हैं। मसाइल कभी आए ना ये कराची तो इनको आप हमारे यहाँ लेकर आए। जरूर जरूर मुफ्ती साहब। ठीक है ना? जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे दुनिया। सही है सही है। अच्छा, तो आप लोग क्या? जी जी सही है सही है। तो चाय सर नहीं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बस आपने बहुत इकराम किया। मैं पहली दफा सही तरह से किसी मंदिर में गया हूँ। अभी भी सही गया नहीं हूँ अंदर, मैं सिर्फ बाहर ही बैठा हूँ। अच्छा हाँ सभी जरिए आते हैं। अच्छा, ये क्या बना हुआ है तस्वीरों में? ये शेर है। शेर है? हाँ शेर नहीं है, सही कुछ और। शेर हो यार। शेर नहीं है।